یہ کہانی ہے سلطنت عثمانیہ کی، ایک ایسی زبردست طاقت جس نے 3 بر اعظموں پر صدیوں تک راج کیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ذرا سوچئے، 623 سال یہ صرف ایک لمبا عرصہ نہیں ہے۔ اس پورے عرصے میں سلطنت عثمانیہ مشرق اور مغرب کے سنگم پر ایک ایسی غالب قوت تھی جس نے تہذیبوں، تجارت اور یہاں تک کہ جنگوں کا رخ بھی متعین کیا۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم سلطنت کے جنم سے شروع کریں گے، پھر اس کے عروج کو دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ اس کا نظام حکومت کیسا تھا، اور پھر ان تبدیلیوں سے گزرتے ہوئے اس کے خاتمے اور اس کی میراث پر بات ختم کریں گے۔ تو پہلا حصہ، ایک سلطنت کا جنم۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی کے اناتولیا سے، جو اس وقت چھوٹی چھوٹی ترک ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جنہیں بیلک کہا جاتا تھا۔ اور یہیں پر عثمان اول نامی ایک قبائلی رہنما نے ایک ایسی ہی چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی۔ شروعات بہت تیزی سے ہوئی۔ 1299 میں عثمان اول نے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی، اور کچھ ہی دہائیوں بعد 1326 میں برسا پہلا بڑا دارالحکومت بن گیا۔ پھر کوسوو کی جنگ نے یورپ کا دروازہ کھول دیا، لیکن 1402 میں تیمور کے ہاتھوں شکست ایک بہت بڑا دھچکا تھا، جس سے سلطنت میں خانہ جنگی بھی شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود یہ سلطنت دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے میں کامیاب رہی۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح صرف ایک شہر پر قبضہ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک عالمی تبدیلی کا لمحہ تھا۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح کی یہ کامیابی بازنطینی سلطنت کا خاتمہ تھی، اور اس نے عثمانیوں کو ایک ایسی عالمی طاقت بنا دیا جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہم سلطنت کے دوسرے یعنی سنہرے دور میں داخل ہوتے ہیں، ایک عالمی سپر پاور کا دور۔ 15ویں اور 16ویں صدی اس سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا، جہاں زبردست سلطانوں کی قیادت میں بے پناہ خوشحالی آئی اور سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیے، یہ ترقی حیران کن ہے۔ محمد فاتح کے دور سے سلیمان عالی شان کے دور تک سلطنت کا رقبہ 4 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ سلیم اول نے مصر فتح کیا، اور سلیمان نے ہنگری کے بڑے حصے پر قبضہ کر کے سلطنت کو 3 بر اعظموں تک پھیلا دیا۔ اور یہ طاقت صرف زمین تک محدود نہیں تھی۔ اپنے عروج پر عثمانی بحریہ نے بحیرہ روم کے بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جس سے تجارتی راستوں پر ان کا راج تھا، اور ان کی طاقت بحیرہ روم سے لے کر بحر ہند تک محسوس کی جاتی تھی۔ اب تیسرا حصہ، آخر اتنی بڑی اور متنوع سلطنت کام کیسے کرتی تھی؟ آئیے مختصراً ان اندرونی ڈھانچوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اسے اتنے لمبے عرصے تک چلنے کے قابل بنایا۔ ہر چیز کے مرکز میں سلطان تھا، وہ مطلق العنان بادشاہ اور ریاست کی علامت تھا۔ اور 16ویں صدی سے سلطان نے خلیفہ کا لقب بھی اختیار کر لیا، یعنی ایک طرف وہ بادشاہ تھے اور دوسری طرف پوری سنی مسلم دنیا کے رہنما۔ سلطنت کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز تھا ملت نظام۔ اس نظام نے سلطنت کو مستحکم رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے تحت غیر مسلم برادریوں جیسے عیسائیوں اور یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل تھی، اور وہ اپنے اندرونی معاملات خود چلا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اتنی متنوع آبادی پر حکومت کرنا ممکن ہوا۔ اب بات کرتے ہیں سلطنت کی فوجی طاقت کی۔ اس کا سب سے اہم ستون تھے یانیچری۔ یہ سلطان کے ذاتی محافظ اور سب سے بہترین سپاہی تھے۔ انہیں ایک منفرد دیو شرما نظام کے تحت بھرتی کیا جاتا تھا، جس میں سلطنت کے عیسائی علاقوں سے نوجوان لڑکوں کو لے کر انہیں مسلمان بنایا جاتا اور سخت فوجی تربیت دی جاتی تھی۔ مقصد ایک ایسی وفادار فوج تیار کرنا تھا جس کا سلطان کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو چلیے اب چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، تبدیلی کی صدیاں۔ یہاں زوال کو اچانک خاتمے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک طویل پیچیدہ تبدیلی کے طور پر سمجھنا ضروری ہے، جس کے پیچھے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے دباؤ تھے۔ اور اس تبدیلی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا 1683 میں ویانا کا دوسرا ناکام محاصرہ۔ یہ یورپ میں عثمانی توسیع کی آخری بڑی کوشش تھی۔ اس کے بعد سلطنت زیادہ تر دفاعی پوزیشن پر چلی گئی، اور اس کے بعد جو علاقائی سکڑاؤ آیا وہ واقعی حیران کن تھا۔ 1683 میں جو سلطنت 5.2 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی تھی، 1913 تک سکڑ کر تقریباً آدھی رہ گئی، اور اس کا زیادہ تر حصہ صرف اناطولیہ اور مشرق وسطیٰ تک محدود ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ اس کی کئی وجوہات تھیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ ایک طرف آسٹریا اور روس جیسی نئی یورپی طاقتوں سے مسلسل فوجی شکستیں ہو رہی تھیں، تو دوسری طرف نئے سمندری راستوں نے عثمانی تجارتی اجارہ داری کو ختم کر کے معیشت کو کمزور کر دیا۔
इसी दौरान बल्कान में कौम परस्ती की लहर ने सल्तनत को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया और ये निचेरी जैसे ताकतवर इदारे जदीदियत की राह में रुकावट बने हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस्मानी इन चैलेंजेस से बेखबर थे। उन्होंने तंजीमात, इस्लाहात के जरिए फौज, बैंकिंग और कानूनी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाने की भरपूर कोशिश की ताकि रियासत को। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से में, खात्मा और पायदार मीरास। यहाँ से सल्तनत की कहानी अपनी आखिरी हंगामा खेज दहाइयों में दाखिल होती है, जिसका आगाज 20वीं सदी के शुरू से होता है। 1908 के नौजवान तुर्क इनकलाब ने आइन तो बहाल कर दिया, लेकिन अंदरूनी कश्मकश और बल्कान में तबाहकुन जंगों ने रियासत को बहुत कमजोर कर दिया। बिलाखिर 1914 में सल्तनत ने पहली जंग अजीम में मरकजी ताकतों का साथ देने का फैसला किया। पहली जंग अजीम सल्तनत के लिए बिल्कुल तबाहकुन साबित हुई। ज़राए के मुताबिक इस दौर में न सिर्फ शिकस्त हुई और अरब बगावत हुई, बल्कि आर्मेनियाई, यूनानी और आशूरी आबादियों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद भी हुआ। हुकूमत की नस्ली ततहीर की पॉलिसियों के नतीजे में तकरीबन 1.5 मिलियन आर्मेनियाई बाशिंदे हलाक हुए। इसके बाद सल्तनत का खात्मा बहुत तेजी से हुआ। 1918 में जंग बंदी पर दस्तखत हुए और सिर्फ 4 साल बाद 1922 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़ियादत में सल्तनत को ही ख़त्म कर दिया गया। 1923 में जमहूरिया तुर्की का क़याम अमल में आया और 1924 में पुराने निज़ाम की आखिरी निशानी यानी खिलाफत का भी खात्मा हो गया। 600 साल पर मुहित एक सल्तनत का खात्मा तो हो गया, लेकिन इसकी मीरास आज भी जिंदा है। इसके साबिका इलाकों की सकाफत से लेकर जदीद मशरिक़ वस्ता और बल्कन के सियासी नक्शे तक, ये सब इसी के खात्मे से पैदा हुए। और ये एक सवाल छोड़ जाता है, 1 सदी पहले खींची गई सरहदें आज भी हमारी दुनिया को कैसे तश्कील दे रही हैं?